کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ معاشرت کو رہن سہن بہت پسند فرماتے تھے اس طریقے سے جو آپ کا طریقہ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ انتہائی نرمی سے پیش آتے. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک فرماتے. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ سختی شاذ و نادری کبھی کرتے تھے. آپ رہن سہن کے طور طریقوں میں اتنے ممتاز مقام رکھتے تھے کہ امانت اور دیانت جو آج کے زمانے میں ختم ہو چکی ہے. آپ کے جو مخالفین تھے، آپ کے جو دشمن تھے، وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ آپ کے اندر امانت سب سے اونچے اور اعلیٰ درجے. آپ انتہائی امین انسان ہیں. لوگ امانت لالا کے رکھواتے تھے. میں اسی پہلو کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھیے اسلام کے شعبے بہت سارے، ان میں سے ایک عبادات ہے، ایک معاشرت ہے، رہن سہن کے طریقے ہیں، ایک معاملات ہے، روپے پیسے کے لین دین ہے، اور ایک اخلاق ہے جس کے اندر انسان کے باطنی اعمال سنت کے مطابق ہو جائیں. تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، حسد نہ ہو، کبر نہ ہو. یہ ساری چیزیں یہ کہلائی جاتی اخلاق. ہمارے ہاں عبادات کا تو پھر بھی تذکرہ ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، فضائل کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ جو معاملات اور معاشرت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، آپ کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا. ہم لوگ نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں، حج بھی ادا کر لیں گے، لیکن ہمارے ہاں رہن سہن کے طریقے، ہم گھر میں جب اپنے فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمارے معاملات اپنے گرد و پیش خاندان اور پڑوسیوں سے پیش آتے ہیں، تو ہم اس میں بہت پیچھے ہوتے. اتنا پیچھے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے طرز عمل کر، لوگ ہمارے انداز کو دیکھ کر صرف ہم سے متنفر نہیں ہوتے، بلکہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں، دین سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی معاشرت بہت خراب. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رہن سہن کے ایسے طریقے بیان فرمائے جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی والے ہوں، دوسروں کے ساتھ معافی والے ہوں، دوسروں کے ساتھ ایثار اور قربانی والے معاملات ہوں. لیکن ہماری اپنی زندگیوں میں یہ چیز مفقود، ہماری اپنی زندگیوں میں یہ خراب ہے. پڑوسیوں سے معاملہ، اپنے رشتہ داروں سے معاملہ، اپنے بہن بھائیوں سے معاملات، اپنے بیوی بچوں سے معاملات، اپنے والدین سے معاملات، یہ ہمارے بہت خراب ہیں. دیکھ لیجئے خاندانوں میں کتنے جھگڑے، آپ دیکھ لیجئے پورا معاشرہ طرح طرح کے جھگڑوں سے بھرا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا دو خواتین کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دو خواتین کا ذکر ہوا تو ایک کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ فرمایا، کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو عورت ہے، یہ عورت جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، یہ نماز روزے تو بہت پڑھتی ہے، اور نمازیں بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی، نفلی عبادات بھی اس کی بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار، یہ دوزخی ہے. دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت جو ہے وہ نماز روزے تو بہت زیادہ نہیں کرتی، بس صرف فرائض و واجبات ادا کرتی ہے، سنتیں اور ادھر ادھر کی دوسری نفلی عبادتوں میں وہ زیادہ اہتمام نہیں کرتی. آپ لیکن اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہے. یعنی نفلی عبادتیں تو نہیں کرتی، زیادہ نفلی عبادتیں تو نہیں کرتی، فرائض و واجبات کا اہتمام تو کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے. پتہ چلا کہ صرف نماز اور عبادات انسان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان کے رہن سہن بھی شریعت کے مطابق، آدمیوں کے رہن سہن بھی وہ شریعت کے ضابطے کے مطابق اور سنت کے مطابق نہ ہو، روپے پیسے کے معاملات اس کے وہ درست نہ ہو. وہ اس انسان کے لیے اگر وہ درست معاملات نہیں ہے، وہ اس انسان کے لیے کافی نہیں. اس لیے آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں دیگر اقوام کے مقابلے میں، دیگر قوموں کے مقابلے میں، کہ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش نہیں رہتے، ہمارے خاندان کے لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اپنے دوسرے رشتہ داروں کا خیال نہیں کر پاتے. جھوٹ ہمارے معاشرے میں بے تحاشا پھیلا ہوا، وعدہ خلافی ہمارے معاشرے میں بے تحاشا پھیلی ہوئی، دھوکے بازی ہمارے معاشرے میں حد درجہ پھیلی ہوئی. ہم وہاں پر دین کے احکامات کو سامنے نہیں لے کر آتے. نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ آج ہمارا وہ لڑائی جھگڑوں سے بھرا ہوا. جب معاشرے میں اتنے جھگڑے ہوں، اتنا ظلم ہمارے معاشرے میں ہو کہ ہمیں کسی کے اوپر رحم ہی نہ، ہمیں کسی کے اس کا کوئی خیال ہی پیدا نہ ہو، تو یاد رکھیے یہ ہماری بخشش کے لیے بہت بڑی رکاوٹ